ہیں میرے پاس توجہ رکھیے گا میری طرف للہ. کون سی 10 چیزیں ہیں جو 10 چیزوں پر بھاری ہیں؟ امام نے کہا لکھ. کہا مولا بیان کیجئے. کہا سب سے بھاری ہے پتھر، سب سے سخت ہے پتھر. پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت ہیں بادل جو پانی کو لیے لیے پھرتے ہیں. بادلوں سے سخت ہے ہوا جو ان بادلوں کا وزن برداشت کر لیتی ہے. ہوا سے سخت ہے وہ ملک جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں. اس ملک پہ سخت ہے موت کیونکہ اس کو بھی موت آ جائے گی. موت نہیں، ملک پہ سخت، اس ملک پہ سخت ہے ملک الموت جو اس کی بھی روح کو قبض کر لے گا. ملک الموت سے سخت ہے موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی. اور ملک الموت سے سخت ہے امر ربی. اب میں نے کتابوں میں تلاش کیا یا اللہ یہ امر ربی کیا ہے، تو مجھے ایک کتاب مل گیا. امام باقر نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحن امر ربی، امر خدا بندی ہم 14 ہیں. امر خدا بندی، خدا کا امر ہم 14 ہیں. جبھی تو اولے الامر ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کا امر ہے. اور اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہ میں امر کی ڈیفینیشن کروں. تو بس اس شہزادے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ ہے. لیکن دنیا کیونکہ مرتبہ نہیں سمجھی، اہل ذکر کے در پہ نہیں آئی، اہل ذکر سے دور ہو کر اہل بدعت کے کاسا لیسی کرتی رہی، اس وجہ سے پھر ان اہل ذکر اور ان جیسی ہستیوں کے ساتھ وہ سلوک رکھا گیا کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایسا سلوک تو ترک اور افغان کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں رکھا گیا. شہزادہ امام حسن کے مصائب سننے بیٹھے ہیں نا آپ لوگ. میرے ایک برادر برآمدگی کروائیں گے، میں صرف تبرکاً چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں. زہر دیا امام کو. کس نے دیا آپ جانتے ہیں، جادہ ابن اشد بیوی ہے. کس چیز میں زہر دیا؟ روایات مختلف ہیں. دودھ میں زہر دیا. جیسے امام نے پیا نا، ایک مرتبہ کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، تو نے مجھے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا میرے وسیلہ تو بنی. عزادارو بس میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، وہ میرا بھائی پڑے گا. میں صرف ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. جس وقت رسالت مآب کا وصال قریب تھا، وقت نزاع تھا، جبرائیل جنت سے کافور جنت اور کفن جنت لے کر آئے. رسالت مآب نے جناب علی مرتضیٰ سے کہا اے علی ابن ابی طالب اس کے 4 حصے کرو. بعض روایات میں اس کے 5 حصے کرو. اس کے 5 حصے کیے. ایک حصہ کا علی، ایک حصے سے کافور و کفن مجھے دینا، ایک فاطمہ کا، 2 حسن کے، ایک تمہارا. آخر میں کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا. امام حسین کھڑے ہیں. جناب سیدہ نے دیکھ کے کہا بابا میرا حسین کیا کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ کہا بیٹی کفن و کافور اس کو دیا جاتا ہے جس کو کوئی غسل دینے والا، غسل اس کو دیا جاتا ہے جس کا جنازہ صحیح و سالم ہو. حسین کو نہ غسل دینے والا، نہ کافور دینے والا، نہ کفن دینے والا، بلکہ حسین کا تو جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں. اجوکم اللہ. عزادارو بس امام حسن کا تابوت نکلا ہے گھر سے. ایک مرتبہ گھر سے نکلا. اب جناب زینب نے سن رکھا تھا بچپن سے کہ میرا بھائی حسن امیر ہے، میرا بھائی حسین غریب ہے. رسول کہتے تھے حسن میرا امیر بیٹا، حسین میرا غریب بیٹا. بچپن سے زینب کے ذہن میں یہ الفاظ ہے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. عزادارو
ہاتھ میں چلی گئی، زینب کے ذہن میں ہے حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، علی مرتضیٰ چلے گئے، زینب کے ذہن میں حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، حسن چلے گئے، زینب کے ذہن میں حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، جنازہ گھر سے نکل گیا، زینب کے ذہن میں حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، لیکن جب جنازہ تیر کھا کے واپس آیا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اللہ اکبر، بار الہ، اگر امیر ایسا ہے تو پھر غریب کیسا ہوگا؟ عزادارو، حسن و حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق ہے، حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ عزادارو، فرق ہے حسین کے جنازے میں، حسن کے جنازے میں، حسن کے جنازے پہ تیر لگے پر نکالنے والے موجود تھے، حسین کے جنازے میں تیر لگے نکالنے والا کوئی نہیں۔ حسن کا جنازہ اٹھانے کے لیے 17 بھائی موجود ہیں، حسین کا جنازہ تیروں نے اٹھایا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ عزادارو، ایک آخری فرق سن لو عزادارو، حسن کے جنازے پر رونے والوں کو کوئی روکتا نہیں ہے، زینب بلند آواز سے رو سکتی ہے، جناب قاسم کو کوئی دور مارنے والا نہیں ہے، قاسم تم یتیم ہو گئے، پوری دنیا تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے موجود ہے، چچا کا سایہ موجود ہے، لیکن ہاں حسین کے یتیم حسین کو رونا چاہتے ہیں، منہ پہ تماچے لگتے ہیں، حسین